حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال کے چھوٹے تھے۔ دونوں بچپن کے یار تھے، بچپن کی دونوں کے اندر دوستی تھی، یہ دوستی بچپن سے آ رہی تھی۔ حضرات دنیا کے اندر اگر گہری دوستی کی مثال دی جائے، گہری دوستی کو مثال کے طور پر لکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو دوستی تھی اس کو ضرور لکھا جائے گا مثال کے طور پر۔ ایسی دوستی کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ بچپن میں بھی یہ دونوں دوست رہے، نبوت کے بعد بھی یہ دونوں دوست رہے، اور نبوت سے پہلے بھی دوست رہے، انتقال کے بعد بھی یہ دونوں دوستی ہیں۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی پرواہ کرتے تھے کسی اور کی اتنی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کا کونا پکڑے ہوئے حاضر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا، اما صاحبکم فقد غامر، یہ تمہارا جو ساتھی ہے، یہ جو تمہارے پاس آ رہے ہیں، یہ ضرور کسی سے بحث و مباحثہ کر کے آ رہے ہیں، یہ ضرور کسی سے لڑائی کر کے آ رہے ہیں، یہ ضرور کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں۔ حضرات حضرت ابو بکر نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی کلام نہیں کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھنے کے بعد فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ابو بکر تمہارے پاس کسی سے لڑائی کر کے آ رہے ہیں، جھگڑا کر کے آ رہے ہیں۔ حضرات دوستی بھی ہو تو ایسی کہ فیس کو انسان پڑھ لے، چہرہ کو انسان پڑھ لے، اگر دوست کو پریشانی ہو تو دوست کو محسوس ہو جائے، اگر دوست کو غم لاحق ہو تو دوست کو محسوس ہو جائے۔ دوستی ایسی ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ساتھی یہ کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سلام کیا، کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے درمیان اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بحث و مباحثہ ہو گیا، میں نے طیش میں آ کر کے کچھ برا بھلا کہہ دیا، برا بھلا کہنے کے بعد مجھے ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، میں نے عمر سے معافی مانگا، میں نے کہا عمر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تم مجھے معاف کر دو، لیکن عمر نے معاف نہیں کیا۔ حضرات یہ جو صحابہ کرام تھے یہ بھی انسان تھے، ان کی بھی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، لیکن ان کی لڑائیوں میں بھی ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے عبرت ہے۔ حضرات آج کون ہے جو لڑائی کرنے کے بعد غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگتا ہے؟ آج ایسا انسان آپ کو خال خال نظر آئے گا۔ آج باپ کا بیٹا سے جھگڑا ہے، بیٹا کا ماں سے جھگڑا ہے، بہن بھائی سے لڑتی ہے، بھائی بہن سے لڑتا ہے، لیکن کوئی کسی سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہو گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عمر سے معافی مانگا، کہا اے عمر مجھے معاف کر دو، عمر نے معاف نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، یہ ساری باتیں کہہ سنائیں، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا، اے ابو بکر اللہ تجھے معاف فرمائے، اے ابو بکر اللہ تجھے معاف فرمائے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں گھر کے اندر سوچنے لگے، ان کو بھی ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ ارے جو کچھ بھی ہوا، لڑائی ہونی تھی ہو گئی، بحث ہونی تھی ہو گئی، لیکن حضرت ابو بکر نے تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے مجھ سے معافی بھی مانگا، لیکن میں نے معاف نہیں کیا۔ یہ تو بڑی شرم کی بات ہے، یہ تو بڑی حیا کی بات ہے کہ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے معاف نہیں کیا۔ حضرت عمر کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے. دیکھا حضرت ابو بکر گھر پر نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, سلام کیا. ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے سرخ ہو گئے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے سرخ ہو جاتے تھے, کسی کو بھی پیارے نبی کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی. لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو جاتا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے چہرے کی طرف دیکھتے. حضرت ابو بکر نے دیکھا میرے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گر پڑے. فقال یا رسول اللہ واللہ انا کنت اظلم. حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ غصہ نہ کریں, آپ ناراض نہ ہو, غلطی میری تھی, میں نے ظلم کیا, میں نے ستم ڈھایا, غلطی میری تھی, عمر کی غلطی نہیں تھی, میری غلطی تھی, آپ غصہ نہ کریں. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت, کہ اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر کے مجھے تمہارے درمیان بھیجا, تم تمام لوگوں نے کہا کہ محمد کریم یہ جو ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, تم لوگوں نے میری تکذیب کی. اکیلا ابو بکر تھا جنہوں نے میری تصدیق کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت پوری دنیا کے لوگوں نے میری تکذیب کی, مجھے جھٹلایا, اکیلا ابو بکر تھا جنہوں نے میری تصدیق کی. اور صرف تصدیق ہی نہیں کی بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ, ابو بکر نے اپنی جان کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی. پیارے نبی نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي, اے میرے صحابہ اللہ کے واسطے مجھے اور میرے اس ساتھی کو اپنے حال پر چھوڑ دو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس بات کو کہ میرے صحابہ میرے اس ساتھی کو اور مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو اللہ کے واسطے سے, اس جملے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دہرایا. اس کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس کے بعد کسی کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچانے کی ہمت نہیں ہوئی. تو حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی پرواہ کرتے تھے کسی اور کی اتنی پرواہ نہیں کرتے تھے. یہ وہ شخصیت ہے جس کی جنتی ہونے کی بشارت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر دی ہیں. حضرات باتیں اور ہیں انشاءاللہ العزیز, اس سے آگے کی باتیں آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو سیرت صحابہ کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور ان کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما.